बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अच्छा, जितने भी लोग आज इस क्लास में अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, तो आई होप कि आपको इस 30 से 40 मिनट का बहुत ही भरपूर फ़ायदा मिलने वाला है कि आज आप बहुत कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। और जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर, आपसे गुजारिश है कि आप अपने मोबाइल को रोटेट कर लें ताकि आपको फुल स्क्रीन नज़र आ सके। अपने मोबाइल को टिल्ट कर लें। सबसे पहले आपने एक एक्टिविटी करनी है। काइंडली यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने अपलाइन को सेंड कर दें। जिस भी इंसान ने आपको आज की इस मीटिंग का लिंक दिया है, आपने उसको यहाँ से एक स्क्रीनशॉट सेंड करनी है ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क की जा सके। 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने अपलाइन को सेंड कर दें और साथ में एक मैसेज भी टाइप कर दें, आई एम इन वेबिनार। तो उसके बाद हम क्लास का स्टार्ट कर देंगे। तो गाइस, सबसे पहले आपने अपने करियर को सीरियस लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बातें होंगी वो आपके फ्यूचर और आपके प्रेजेंट के लिए बहुत ही बेनिफिटेड होंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो इस क्लास में आपने फुल्ली फोकस्ड रहना है और सीरियस रहना है। एंड उसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी मोबाइल के जितने भी नोटिफिकेशन हैं उनको टर्न ऑफ कर देना है, बंद कर देना है। फिलहाल व्हाट्सएप मैसेंजर्स जितने भी आपके पास नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, फिलहाल आप उनको 30 मिनट के लिए ऑफ कर दें, ताकि ड्यूरिंग क्लास कोई भी नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना कर सके, जिसकी वजह से आपका माइंड डाइवर्ट हो और कोई ऐसी बात हो जो यहाँ से आपको मिस हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप सब लोगों के लिए। एंड उसके साथ साथ आपने ट्राई करना है कि 30 मिनट के लिए फिलहाल आप किसी ऐसी जगह पर बैठ जाएं जहाँ पर कोई भी इंसान आपको डिस्टर्ब ना करे। आपका फुल फोकस मेरी आवाज़ पर और इस स्क्रीन पर होना चाहिए कि यहाँ पर आपको क्या सिखाया जा रहा है। जो भी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, आपने उनको पिक करना है और समझना है। अबाउट अस के हम लोग कौन है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कमिटेड टू हेल्प यू टू बी सक्सेसफुल एंड मेक लग्जरियस लाइफ स्टाइल, हेल्पिंग पीपल्स टू बिकम अ सेल्फ मेड। हम वो लोग हैं जो आपको यहाँ पर कामयाब बनाना चाहते हैं। वो लोग हैं जो सेल्फ मेड मिलियनर बनाना चाहते हैं। हमारा मेन मोटिव ये है कि किस तरह से हम आने वाले 6 मंथ में आपको इस तरह से बिल्ड करें और इस तरह से टीच करें, एजुकेट करें कि आने वाले 6 माह में आप घर बैठ के जस्ट मोबाइल फोन का यूज करते हुए मंथली 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सको। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप यहाँ पर फोकस्ड होंगे। तो सबसे पहले गाइस, वही सोशल मीडिया जो आप लोग यूज करते हैं, उसी सोशल मीडिया से लोग कितना कमा रहे हैं। इंस्टाग्राम की सिर्फ बात करूं तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वही इंस्टाग्राम यूज करते हैं जो आप लोग यूज करते हैं, लेकिन उसी यूज के बदौलत वो करोड़ों रुपए में पैसे कमा रहे हैं और उसी इंस्टाग्राम पर आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये लोग कैसे कमा रहे हैं, किस तरह से कमा रहे हैं, हर एक चीज आपको इस आज की क्लास में सीखने मिलेगी। तो आपने फुल्ली फोकस्ड रहना है। जिस क्लास में आप मौजूद हैं, ये एक कंप्लीट ट्रेनिंग बैच होती है। ये 3 दिन के कंप्लीट क्लासेस होते हैं, जिसमें आपको कंप्लीटली एजुकेट किया जाता है कि आप किस तरह से घर बैठ के सोशल मीडिया का यूज करते हुए मंथली 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो कल हमारा पहला क्लास था और आज हमारा दूसरा क्लास है। अगर आपने कल वाला क्लास मिस किया था, तो हो सकता है आज कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो आपको समझ में ना आए। तो सबसे पहले गाइस, इस क्लास की कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं। आपने लर्निंग एटीट्यूड रखना है, क्योंकि आप यहाँ पर सीखने आए हो। यहाँ पर जो भी बातें डिलीवर की जाएंगी उसको आपने अच्छे तरीके से सीखना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। एंड उसके साथ साथ आपने यहाँ पर पेशेंस, सब्र रखनी है, क्योंकि आपने एक बात तो सुनी होगी कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो इस क्लास में जितना आप सब्र करेंगे उतना ही आप ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा और उतना ही बड़ा आपको यहाँ पर मीठा फल मिलने वाला है। वेरी नेक्स्ट, आपका यहाँ पर बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप ये सोच लेके आए हैं कि आपको यहाँ पर कोई जॉब ऑफर की जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस सिखाते हैं, तो आपको भी यहाँ पर बिजनेस सिखाया जाता है। तो आपका बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए यहाँ पर। एंड में आपने फीडबैक लाजमी देनी है कि आज की क्लास से आपने क्या सीखा है। आपने अपलाइन को फीडबैक लाजमी ले देनी है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। दुनिया में आप दो तरह से इनकम जनरेट कर सकते हो, एक है एक्टिव इनकम, दूसरी है पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम क्या चीज है, पैसिव इनकम क्या चीज है, हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इस चीज को आपने समझना है कि एक्टिव इनकम क्या चीज होती है। एक्टिव इनकम वो चीज होती है, एक्टिव इनकम आप किस तरह से कमाते हो। अब एक्टिव इनकम में जैसे मैं आपको बता दूं, एक्टिव इनकम में किस कैटेगरी के लोग आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय लोग जो होते हैं वो एक्टिव इनकम कैटेगरी में आते हैं, वो एक्टिव इनकम कमाते हैं। अब
एक्टिव इनकम वो कैसे कमाते हैं, जस्ट सपोज एक बंदा है जो जॉब करता है कहीं पर, वो उस जॉब पर जाता है, अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, उसके साथ अपनी पूरी बॉडी वहां पर इन्वॉल्व करता है, और जो वहां पर काम करता है वो वहां पर एक्टिव होता है, और उस काम के बदौलत उसको जो इनकम मिलती है, जो सैलरी मिलती है, वो एक्टिव इनकम होती है, कि वो वहां पर डेली जाकर काम करता है एक्टिवली, और उस एक्टिवली काम के बदौलत उसको जो सैलरी मिलती है वो एक्टिव इनकम होती है। अब देखें, जस्ट सपोज एक बंदा है जो बैंक में जॉब करता है, ठीक है, वो 5 महीने कंप्लीट जॉब पर जाता है, 5 महीने, तो उसको बैंक क्या करती है, 5 मंथ की सैलरी दे देती है। अब छठे मंथ वो बंदा अपनी ड्यूटी पर नहीं जाता, बैंक नहीं जाता, घर बैठ जाता है, तो क्या बैंक उसको पैसे देगी, सैलरी देगी? बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि वो बंदा अपने काम पर नहीं गया, वो अपने काम पर एक्टिव नहीं था, तो बैंक उसको चार्ज नहीं करेगी, बैंक उसको किक आउट कर देगी, उसकी जगह कोई दूसरा इंसान रख देगी जिसको वो सैलरी चार्ज करेगी। तो ये कौन सी कैटेगरी है, ये एक्टिव इनकम की कैटेगरी होती है, जहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं और एम्प्लॉयड लोग होते हैं। अब एक जो जिसका जनरल स्टोर है बंदे का, वो भी एक एक्टिव इनकम कमाता है, क्योंकि वो भी अपने शॉप पर एक्टिव होता है, अपने दुकान को टाइम देता है। अगर एक डॉक्टर है, उसकी क्लिनिक है, तो वो भी जितना अपनी क्लिनिक में एक्टिव होगा, तो उस एक्टिविटी की बदौलत जितनी वो इनकम जनरेट करता है, जो पैसे कमाता है, वो एक्टिव इनकम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक्टिव इनकम लोग कमाते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नीडेड होती है, वो किसी काम में इन्वॉल्व होंगे तभी उनको कोई इनकम मिलती है, एंड उनका जो शेड्यूल होता है वो फोर्स्ड होता है। वो किस तरह से, देखें, अब एक इंसान नौकरी करता है तो डेली बेस पे उसकी क्या रूटीन होती है, सुबह को 8 बजे वो ऑफिस ऑफिस जाता है, और शाम को 5 बजे वो वापस घर आ जाता है, फिर सुबह को 8 बजे उसने ऑफिस जाना है, तो मतलब उसके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता, वो अपनी लाइफ को कभी भी इंजॉय नहीं कर सकता, बस इस रेट रेस में अपनी जिंदगी को गुजार रहा होता है, जहां पर उसको सैलरी भी बहुत लिमिटेड मिलती है, वो अपने घर के एक्सपेंसेस भी सही तरह से बियर नहीं कर सकता। एंड यहाँ पर कोई लेस रिस्क होता है, और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रिवार्ड भी आपको बहुत कम मिलते हैं जॉब में। अगर देखें, आपके पास रिस्क बहुत कम होता है, बट आई थिंक देखा जाए तो आजकल तो जॉब किसी को मिल ही नहीं रही है, तो रिवार्ड भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी सैलरी लिमिटेड होती है, जो कभी भी बढ़ती नहीं है। 30 से 40 हजार रुपये ही आप कमा सकते हो पर मंथ, उससे ज्यादा नहीं कमा सकते। यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती। बट देखा जाए आज के टाइम में पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, तो अगर बहुत सारे लोगों का यही माइंडसेट होता है कि उन्होंने कोई डिग्री कर दी है, तो वो रिश्वत वगैरह दे के ना एक जॉब एक्वायर कर लेते हैं। तो देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट भी लोग करते हैं सिर्फ एक नौकरी को लेने के लिए। एंड दूसरी कैटेगरी है हमारे पास पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम क्या चीज है, पैसिव इनकम कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं? एक जिनका बिजनेस होता है, जिन जो एंड जो इन्वेस्टर होते हैं, ये एसबीआई मॉडल हमने आपको कल समझाया। अब पैसिव इनकम वही लोग कमाते हैं, या तो जिनके पास बिजनेस होता है, या जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका पैसा उनके लिए काम करता है, हैंड्स ऑफ इनकम करते हैं, वो किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं, या एक ऐसी बिजनेस टीम बना लेते हैं, या अपने साथ लोगों को लगा देते हैं, वो लोग उनके लिए काम कर रहे होते हैं, एंड उनको इनकम आ रही होती है। दैट इज इट पैसिव इनकम, कि उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तब भी उनको इनकम आ रही होती है। अब देखिए, मार्क जकरबर्ग ने क्या कर दिया, फेसबुक बना दिया, फेसबुक ने उसमें लोगों को लगा दिया। अब वो लोग काम कर रहे हैं, मार्क जकरबर्ग चाहे तो ऑफिस जाए, चाहे तो वो ऑफिस नहीं जाए, क्योंकि उसने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया जहां पर उसने लोगों को लगा दिया, और लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, एंड मार्क जकरबर्ग के अकाउंट में पैसिव इनकम जा रही है। वो अब अगर अपने काम पर एक्टिव नहीं है तब भी उसको इनकम आ रही है। दैट इज इट पैसिव इनकम, के आप एक्टिव हो तब भी आपको इनकम आती है, आप एक्टिव नहीं हो तब भी आपको इनकम आती है। ये पैसिव इनकम होती है, जहां पर एक बार आप मेहनत करके एक सिस्टम क्रिएट कर देते हो, और बाद में वो सिस्टम आपके लिए काम करता रहता है, आपको इनकम होती रहती है। एंड यहाँ पर कोई शेड्यूल फोर्स नहीं होता आपको, यहाँ पर डेली जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आपका सिस्टम होता है, आप चाहो तो जाओ, आप चाहो तो ना जाओ, लेकिन आपके पास टाइम फ्रीडम बहुत ज्यादा होता है, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, आप घूमने फिरने जा सकते हैं। यहाँ पर रिस्क होता है, क्योंकि अगर आप एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, आप यहाँ कहीं पर भी पैसे लगा रहे हो, तो वहां पर थोड़ा बहुत रिस्क जरूर होता है, क्योंकि स्टार्ट में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन रिवार्ड वहां से बहुत बड़े बड़े मिल जाते हैं। आपको अच्छी खासी लर्निंग्स मिल जाती हैं, आप अच्छी खासी इनकम मिल जाती है, एंड वहां पर इनकम की कोई लिमिट नहीं होती कि आप कितनी कर सकते हो। इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत इन्वॉल्व जरूर होती है पैसिव इनकम में, क्योंकि आप एक सिस्टम क्रिएट करते हो जहां पर आप लोगों को लगाते हो। तो फर्स्ट आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हो, उसके बाद वो लोग काम करते हैं, एंड उसी काम के बदले आपको इनकम आ रही होती है। आप एक्टिव हो तब भी आपको इनकम आएगी, अगर आप एक्टिव नहीं हो तब भी आपको इनकम आएगी। दैट इज पैसिव इनकम।
تو کل ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے جانا ہے بزنس کی طرف. اگر ہم ایک ٹریڈیشنل بزنس بھی اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی کوسٹ کیا ہے, اس کا خرچہ کتنا ہے. دیکھیں اگر ہم ایک ٹریڈیشنل بزنس بھی اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جگہ چاہیے, پلیس چاہیے, جہاں پر ہم اپنے امپائر کو, اپنی کمپنی کو, اپنی فیکٹری کو بنا سکیں. تو اگر ہمارے پاس پلیس نہیں ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ پلیس خریدنی پڑے گی, جگہ خریدنی پڑے گی. تو اگر دیکھا جائے تو کم سے کم بھی 50 لاکھ روپے منیمم انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے صرف ایک جگہ کو لینے کے لیے. اگر آپ کے پاس جب جگہ آپ نہیں لے رہے, آپ رینٹ پر بھی لے رہے ہو, تو اگر کوئی جگہ آپ رینٹ پر بھی لے رہے ہوتے ہو تو وہاں پر بھی تھوڑی بہت سیکورٹی فیس دینی پڑتی ہے ضمانت کے طور پہ, کہ آپ اس سسٹم کو یا آپ اس جگہ کو 6 مہینے کے لیے فی الحال خالی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ ایک ایگریمنٹ ہے. اگر آپ نے 6 منتھ کے اندر اندر جگہ کو خالی کر دیا تو یہ جو 2 سے 3 لاکھ روپے آپ ضمانت میں دے رہے ہو وہ آپ کو واپس نہیں ملیں گے. اگر آپ ایک ٹریڈیشنل ڈیکوریشنز, لائٹس, صوفہ سیٹ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے, جن میں تقریباً دیکھا جائے تو 2 سے 3 لاکھ روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اس بزنس سیٹ اپ میں, فیکٹری میں یا کمپنی میں 3 سے 4 ورکرز ہوتے ہیں, جن کو اگر آپ 25,000 سیلری پر بھی رکھیں تو پر منتھ آپ 1 لاکھ روپے جسٹ 4 لوگوں کو سیلری دیتے ہیں. اینڈ اس کے بعد آپ کا فکس ٹائم ہوتا ہے, آپ اپنے اس سسٹم میں, اس کمپنی میں 24 گھنٹے کام نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کا ایک ٹریڈیشنل بزنس ہوتا ہے تو وہاں پر بھی جو ٹائم ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے آپ کے پاس. آپ 24 گھنٹے کام نہیں کر سکتے, آپ کی ٹیم 24 گھنٹے کام نہیں کر سکتی, کیونکہ ایک لمیٹڈ سی جو ہے نا آپ کے پاس آڈینس ہوتی ہے, آپ کے پاس ایک لمیٹڈ سا سیٹ اپ ہوتا ہے اس انویسٹمنٹ میں. اینڈ اس کے بعد آپ کا کوئی سسٹم ہے, آپ کا کوئی ایک امپائر بنا رہے ہو, تو اس میں آپ کے پاس بلز وغیرہ ہوتے ہیں, پیمنٹس, بل پیمنٹس ہوتی ہیں, الیکٹریسٹی کی, وائی فائی کی وغیرہ وغیرہ, جو بھی چیزیں نا خرچہ ہوتا ہے چھوٹا موٹا, وہ اس کو بھی دیکھا جائے تو تقریباً آپ کے 1 لاکھ روپے وہ بھی خرچہ ہو جاتا ہے پر منتھ کا. اینڈ اس کے ساتھ آپ کی ہیوی انویسٹمنٹ کی ریکوائرڈ ہوتی ہے, آپ کو تقریباً 20 سے 30 لاکھ روپے کی آپ کو نا انویسٹمنٹ چاہیے, کہ آپ یا تو کسی سروس کو یوٹیلائز کر سکو, یا کوئی ایسے پروڈکٹس رکھ سکو جس کو آپ یوٹیلائز کر سکو, سول آؤٹ کر سکو, یا کوئی ایسے چیزیں ہونی چاہیے جس کو آپ باہر سیل کر سکو, جس کو بہت سارے لوگوں تک پہنچا سکو. تو دیکھا جائے تو یہاں پر انویسٹمنٹ بھی بہت ساری ہوتی ہے, پروڈکٹس کے لیے ہیوی انویسٹمنٹ کی ریکوائرڈ ہوتی ہے. 20 سے 30 لاکھ روپے آپ جسٹ پروڈکٹس کے لیے انویسٹ کرتے ہو. اینڈ اس کے ساتھ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, یہاں پر لمیٹڈ اسٹاک ہوتا ہے, لمیٹڈ انوینٹری ہوتی ہے, آپ کے پاس یہاں پر ان لمیٹڈ سامان نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس ایک دن میں 1,000 کسٹمرز بھی آ جائیں تو ہو سکتا ہے آپ کا سارا مال ختم ہو جائے, یا آپ کی پوری ٹیم پریشان ہو جائے کہ ان لوگوں کو اب اتنا سامان کہاں سے دیں ہم, کیونکہ آپ کے پاس لمیٹڈ انوینٹری ہوتی ہے. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آڈینس ریچ بھی بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. ایگزامپل کے طور پر اگر آپ نے لاہور میں اپنی کمپنی بنائی ہے تو آپ جیسے اپنی سروسز کو, پروڈکٹس کو لاہور میں ہی دے سکتے ہیں, زیادہ باہر نہیں دے سکتے, کیونکہ آپ کی جو آڈینس ریچ ہے, جو ایریا ہے, وہ وہیں پر ہوتا ہے, اس سے زیادہ ہو سکتا. تو آپ کے پاس جو کسٹمر ریچ ہوتی ہے وہ بھی بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. تو اگر دیکھا جائے, اگر ہم ایک ٹریڈیشنل بزنس اسٹارٹ بھی کرتے ہیں تو اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے کم سے کم ہماری 70 سے 80 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے, صرف ایک ٹریڈیشنل بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھیں, ہم نے بزنس کرنا ہے اور ہم اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, اچھے طریقے سے سیٹل ہونا چاہتے ہیں, تو اگر ہم بزنس بھی کریں تو بزنس میں ہمارے پاس ٹریڈیشنل بزنس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور ہم سب لوگ مڈل کلاس لوگ ہیں, ہم اتنی انویسٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل, ہم سب لوگ مڈل کلاس ہیں, کسی کے پاس بھی 70-80 لاکھ روپے نہیں ہے اتنا بڑا بزنس کریٹ کرنے کے لیے. یہ بڑا تو نہیں ہے, ایک چھوٹا سا ہے, لیکن اس چھوٹے سے بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کم سے کم 50 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. تو ایسی صورت میں کیا کریں, ڈیجیٹل نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس. آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کرو. نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس ایک سوچا سمجھا سائنٹیفک بزنس ماڈل ہے, جو پرسن ٹو پرسن سیلز پر ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ نے کسی برانڈ کی, کسی چیز کی, کسی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے, وہ آپ نے اپنے نیٹ ورک کے ساتھ مل کر کرنی ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے مارکیٹنگ. اب مارکیٹنگ کیا چیز ہوتی ہے, دیکھیں کوئی بھی بزنس آتا ہے, بزنس کی بیس لائن ہوتی ہے مارکیٹنگ. کوئی بھی چیز آتی ہے, کوئی بھی پروڈکٹ آتا ہے. اب دیکھیں, اگر آئی فون بھی آتا ہے نا مارکیٹ میں, تو سب سے پہلے کیا ہوتی ہے, اس کی مارکیٹنگ ہوتی ہے. وہاں پر ایک ویب سائٹ میں کیا ہوتا ہے, شو کروایا جاتا ہے کہ آئی فون کا 15 ماڈل آ رہا ہے, تو وہاں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, مارکیٹنگ کر رہے تھے. سیم اٹ از, یہاں پر بھی آپ کسی ایسی چیز کی مارکیٹنگ کرتے ہو, لیکن یہاں پر آپ اکیلے کام نہیں کرتے, آپ نے اپنا ایک نیٹ ورک بنانا ہوتا ہے. ایک نیٹ ورک کے ساتھ آپ کسی چیز کی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہو, دیٹ از نیٹ ورک مارکیٹنگ. یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورک. جتنا آپ بڑا یہاں پر نیٹ ورک بناتے ہو, اتنی زیادہ آپ یہاں پر انکم جنریٹ کرتے ہو. نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کے کیا کیا فائدے ہیں, دیکھیں یہاں پر آپ کو کسی پلیس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. تو مطلب آپ نے یہاں پر 20 سے 30 لاکھ روپے کسی کو نہیں دینے جگہ کہ, نہ ہی یہاں پر آپ نے کوئی رینٹ کی سیکورٹی دینی ہے. آپ نے اپنے گھر سے کام کرنا ہوتا ہے, جسٹ آپ کے پاس موبائل فون, لیپ ٹاپ ہونا چاہیے اور انٹرنیٹ کنیکشن ہونا
چاہیے. اور اس کے ساتھ آپ نے یہاں پر کوئی پروڈکٹس بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پروڈکٹس خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کے پاس یہاں پر ان لمیٹڈ انوینٹری ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس 10,000 کسٹمرس بھی آ جائیں آن لائن فیلڈ میں اور نیٹ ورک مارکیٹنگ میں, تو وہ یہاں پر آپ نے پروڈکٹس نہیں دینے ہوتے, کمپنی نے دینے ہوتے ہیں. آپ نے جسٹ سیلز کرنی ہوتی ہے. یہاں پر آپ کو پروڈکٹس کی کوئی جھنجٹ نہیں ہوتی کہ آپ کا سامان ختم ہو جائے گا. آپ کے پاس ان لمیٹڈ آڈینس ہوتی ہے. آپ دنیا میں کہیں سے بھی کسٹمر بنا سکتے ہو, صرف پاکستان سے نہیں, یو اے, سعودی عربیہ, انڈیا, بنگلہ دیش, کہیں سے بھی آپ کسٹمر بنا سکتے ہو, کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس ان لمیٹڈ آڈینس ہوتی ہے, کیونکہ آپ ڈیجیٹلی ورک کرتے ہو اپنے اسمارٹ فون کے تھرو. آپ دنیا میں کہیں سے بھی کسٹمر بنا سکتے ہو. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس یہاں پر ٹائم فریڈم ہوتا ہے. آپ اپنی زندگی کو انجوائے کر سکتے ہیں. یہاں پر کوئی فورس شیڈول نہیں ہوتا کہ بھائی آپ نے اس ٹائم کام کرنا ہے, اگر آپ نے کام نہیں کیا تو آپ کا باس آپ کو نکال دے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ اپنے فری ٹائم میں کام کر سکتے ہیں, آپ پارٹ ٹائم کام کر سکتے ہیں, آپ فل ٹائم کام کر سکتے ہیں, آپ اوور ٹائم بھی کام کر سکتے ہیں. جتنا آپ چاہیں یہاں پر کام کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو 2 گھنٹے کام کریں, آپ چاہیں تو 8 گھنٹے یہاں پر کام کریں. یہ آپ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. آپ کے پاس ٹائم فریڈم ہوتا ہے کہ آپ اپنی لائف کو انجوائے کرو. آپ کی یہاں پر کوئی بڑی انویسٹمنٹ کی ریکوائرڈ نہیں ہوتی. یہاں پر کوئی 70 سے 80 لاکھ روپے انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کم سے کم آپ 1800 سے بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کی اسٹارٹ کر سکتے ہو. آپ کو یہاں پر پیسو انکم ملتی ہے, بزنس بینیفٹس ملتے ہیں, کیونکہ یہاں پر آپ ایک اپنی پرسنل سیلز ٹیم کریٹ کرتے ہو, ایک سیلز ٹیم بنا لیتے ہو, آپ اپنے ساتھ لوگوں کو لگاتے ہو اور وہ لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو ٹائم لیوریج کا فارمولا جو ہے اس کا یہاں پر بینیفٹ ملتا ہے, اینڈ لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہاں پر پیسو انکم بھی آتی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں, اینڈ پروپر آپ کو بزنس والے بینیفٹس ملتے ہیں. دیکھیں, اگر ہم نے لاکھوں روپے کمانے ہوتے ہیں نا, تو سب سے پہلے اس کے لیے ہم کروڑوں روپے لگاتے ہیں. لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک ایسا بزنس ہے کہ یہاں پر اگر آپ لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہو نا, تو اس کے لیے کروڑوں روپے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کم سے کم 1500 سے 1800 روپے میں بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس اسٹارٹ کر کے لاکھوں روپے کما سکتے ہو. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پر. نیٹ ورک مارکیٹنگ دیکھا جائے تو این میپ گراف کی طرح ہوتا ہے. اب این میپ گراف کیا ہے, اس طرح اس چیز کو نا آپ نے سمجھ لینا ہے. اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں 3 سال اس چیز کو فالو کرتے ہو نا, اس کے بعد آپ کی لائف بالکل ایزی ہے. آپ کی لائف میں کوئی فائنینشلی کرائسس نہیں آنے والے. فلی آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے. پیسے کی کمی تو آپ کو کبھی آنی نہیں ہے. دیکھیں, نیٹ ورک مارکیٹنگ اسٹارٹ میں آپ کو نا تھوڑا سا ٹف ٹائم دیتا ہے. کوئی بھی بزنس ہو اسٹارٹ میں آپ کو ٹف ٹائم دیتا ہے. 3 منتھ اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آتے ہو تو آپ نے اسٹارٹ کے 3 منتھ یہاں پر بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ کی انکم بہت چھوٹی ہوتی ہے, بہت کم ہوتی ہے. 6 منتھ آپ نے یہاں پر اور زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ کی انکم تھوڑی انکریز ہو جاتی ہے, تھوڑی بڑھ جاتی ہے. 1 سال اگر آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ کو دیتے ہو تو آپ کی یہاں پر انکم بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے, اینڈ آپ کا جو ورک ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. اگر 3 سال آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس کو دیتے ہو تو آپ کو یہاں پر کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کی اتنی بڑی سیلز ٹیم بن جاتی ہے جو آپ کے لیے کام کرتی رہتی ہے, آپ کو پیسے انکم آتی رہتی ہے, اینڈ آپ پوری لائف انجوائے کر سکتے ہیں اپنی لائف کو. صرف 3 سال نیٹ ورک مارکیٹنگ کو آپ نے اگر دے دیے تو آپ کے پاس کبھی بھی پیسے کی کمی نہیں ہونے والی. آپ کے پاس وہ ایکسپیرینس آ جائے گا کہ آپ بڑی بڑی انڈسٹریز کریٹ کر سکتے ہو. آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا کہ آپ بڑے سے بڑے یہاں پر کارخانے بھی بنا سکتے ہو. دیکھیں, ہم سب کا مین موٹو ہے کہ ہم اپنی لائف کو فائنینشلی ایسا بنا کر چلیں کہ ہم اپنی لائف کو انجوائے کریں. ہم بہت بڑی بڑی فیکٹریز بھی بنانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے بھی کیا ہوتا ہے, بڑی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے, بڑی محنت ریکوائرڈ ہوتی ہے, دن رات جاگنا پڑتا ہے. لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس بہت ہی آسان بزنس ہے. یہاں پر آپ نے جسٹ 2 سے 3 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے. اسٹارٹ کے 3 منتھ آپ کو یہاں پر تھوڑا بہت ٹف ٹائم ملتا ہے, آپ نے کچھ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, اینڈ آپ کی انکم تھوڑی کم ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے آپ کام کرتے جاتے ہو آپ کی محنت کم ہوتی جاتی ہے, آپ کی انکم بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ 3 سال کنٹینیوس نیٹ ورک مارکیٹنگ کو دیتے ہو تو دنیا میں آپ کو کہیں بھی جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں لکھ کے دے سکتا ہوں, آپ کی آنے والی نسلیں بھی کھا سکتی ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ سے. دنیا کے امیر انسان بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کے لیے کیا کہتے ہیں. بل گیٹس, if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. بل گیٹس جو مائکروسافٹ کمپنی کے مالک ہیں, بہت ہی امیر انسان ہیں. انہوں نے اسٹارٹ اپنے کریئر کا نیٹ ورک مارکیٹنگ سے کیا تھا. اب دیکھیں, یہ مائکروسافٹ کمپنی کے اونر ہیں.
تو انہوں نے کہا اگر مجھے ہر چیز دوبارہ زیرو سے اسٹارٹ کرنی پڑے تو میں نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری سے ہی اسٹارٹ کروں گا, میں نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری ہی سلیکٹ کروں گا. وہ کیوں کروں گا؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری نہ تو کوئی بڑی انویسٹمنٹ ہے, لیکن اس میں وہ پوٹینشیل ہے, وہ پاور ہے کہ مجھے یہ زیرو سے اٹھا کر ہیرو بنا سکتی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ. ڈاکٹر رابرٹ ڈی کیوساکی, جن کو دا بزنس ٹائکون, دا بزنس گرو مانا جاتا ہے, یہ بھی کہتے ہیں کہ میں آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ ریکمینڈ کرتا ہوں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری آپ کو یونیک بینیفٹ دیتی ہے, یہاں پر آپ کو ایسے ایسے موقع دیتی ہے, ایسا ایکسپیرینس دیتی ہے, ایسی بینیفٹس آپ کو دیتی ہے جو کوئی بھی ایسا سسٹم, کوئی بھی آپ کو کاروبار نہیں دے سکتا. نیٹ ورک مارکیٹنگ دیتی ہے. یہاں پر آپ زیرو سے ہیرو بن سکتے ہو. اگر آپ اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہو نا, تو دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اسٹیپ لینا ہوتا ہے. اسٹیپ کو کس طرح سے لینا ہوتا ہے؟ اگر دیکھیں, اگر ہم ایک فزیکل بزنس اسٹارٹ بھی کرتے ہیں نا, ہمارے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو امپائر ہے, آپ کی جو کمپنی ہے نا, وہ 6 مہینے بھی مارکیٹ میں نہیں ٹک سکے گی, کیونکہ آپ کے پاس اس کو چلانے کے لیے ایکسپیرینس نہیں ہوگا. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ سے آپ ایکسپیرینس لے سکتے ہو, نیٹ ورک مارکیٹنگ سے آپ بڑے بڑے امپائر بلڈ کر سکتے ہو. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں وہ پوٹینشیل ہے کہ آپ کو یہاں پر بڑے سے بڑے لیول تک لے کے جا سکتا ہے. اگر آپ اپنی لائف میں بہت کچھ بڑا کرنے جا رہے ہو, آپ کے پاس سورسز نہیں ہے, آپ کے پاس ایسی کوئی اپرچونٹی نہیں ہے جس کے ذریعے آپ اپنے گول تک پہنچو, تو دیکھیں نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک اسٹیپ ہے, ایک سیڑھی ہے آپ کی کامیابی کی طرف, ایک ایسی سیڑھی آپ کے جو گولز کی طرف آپ کو لے کے جا سکتی ہے, ایک ایسی اپرچونٹی ہے جو آپ کی لائف میں بہت بڑی ویلیو کریٹ کر سکتی ہے. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا, تو آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کرنی چاہیے. اگر آپ اپنی لائف میں بہت کچھ بڑا کرنے جا رہے ہو, تو بھی آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کرنی چاہیے. نیٹ ورک مارکیٹنگ کی پاور کیا ہے؟ سونو شرما, ان کو دا نیٹ ورک مارکیٹنگ گوڈ مانا جاتا ہے. انڈیا کے یہ نیٹ ورکر ہیں, ٹاپ نیٹ ورکر ہیں. ان کی اگر ایک منتھ کی انکم کی بات کی جائے تو یہاں پر 2 کروڑ 57 لاکھ روپے صرف ان کی ایک دن کی انکم ہے. یہ اتنی انکم ہے جو ایک جوبین بندہ, جس کو کمانے میں تقریباً 20 سے 25 سال لگ جاتے ہیں, وہ 2 کروڑ نہیں کما سکتا. لیکن یہ بندہ یہاں سے ایک مہینے میں 2.5 کروڑ روپے کما رہا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بدولت. دنیا میں ایسا کوئی بھی بزنس نہیں ہے, دنیا میں ایسا کوئی بھی جاب نہیں ہے جو آپ کو کروڑوں کی ارننگ دے, لیکن آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ دے سکتا ہے یہ پوٹینشیل. آپ کی لائف میں 360 ڈگری چینجز لا سکتا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ. سمیر خان یوسف زئی, دا CEO اینڈ فاؤنڈر آف رویلز کمیونٹی پاکستان, جن کی 2022 کی انکم کی بات کی جائے تو انہوں نے 2 کروڑ 31 لاکھ روپے کی انکم صرف ایک سال میں جنریٹ کی ہے. یہ ایسی اتنی بڑی انکم ہے کہ کوئی جوبین بندہ, کوئی عام نارمل بزنس کرنے والا بندہ ایک سال میں نہیں کر سکتا. لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ میں انہوں نے گھر بیٹھ کے اپنے موبائل فون کا یوز کرتے ہوئے صرف ایک سال میں کی ہوئی ہے. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں وہ پاور ہے کہ آپ کو زیرو سے ہیرو بنا سکتی ہے. پریکٹیکل ورک کیا ہوتا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں؟ کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں, ڈیجیٹل نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ کو یہاں پر سوشل میڈیا کا یوز کرنا ہوتا ہے کلائنٹس اینڈ کسٹمرس کو فائنڈ کرنے کے لیے. دیکھیں پہلے ٹائم میں کیا ہوتا تھا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ فزیکلی کی جاتی تھی, بڑے بڑے سیمینارز کروائے جاتے تھے. سونو شرما نے بڑے بڑے سیمینارز اینڈ فزیکل ورک سے اتنی بڑی بڑی انکم جنریٹ کی ہیں. لیکن آج کے ٹائم میں آپ کے پاس اتنی سہولیات ہیں کہ آپ یہی کام آپ اپنے موبائل فون کے تھرو کر سکتے ہیں. آپ گھر بیٹھ کے کسٹمر بنا سکتے ہیں, کسٹمر کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں, کسٹمر کو اپنا بزنس آفر کر سکتے ہیں, سیلز کریٹ کر سکتے ہیں, ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ نے وہی فیس بک, سوشل میڈیا یوز کرنا ہوتا ہے, یہاں پر انسٹاگرام یوز کرنا ہوتا ہے, یوٹیوب, واٹس ایپ, وہی چیزیں آپ نے یوز کرنی ہوتی ہے جو آپ ڈیلی بیس پہ اپنی لائف میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کا تھوڑا چینج آپ نے ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پر ہر ایک چیز آپ کو سکھائی جاتی ہے. سوشل میڈیا پر آپ کو یہاں پر پراپر ڈیجیٹل مارکیٹنگ سکھائی جاتی ہے, جس میں آپ کو پوسٹ کریٹ کرنا, ریلز بنانا, آڈینس اٹریکٹ کرنا, کنٹینٹ کریٹ کرنا, فالوورس لینا, اور اس کے ساتھ ساتھ پیڈ ایڈز رن کروانا. ہر ایک چیز آپ کو یہاں پر اسٹریٹجیز سکھائی جاتی ہیں کہ کس طرح سے آپ ایک میگنیٹک مارکیٹر بن سکتے ہو. لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا نام سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے پاس جانا ہوگا, لوگوں کو کنوینس کرنا ہوگا. نہیں, ہم یہاں پر آپ کو اس طرح سے ٹیچ کرتے ہیں, ہم یہاں آپ کو ایسی ایسی اسکل سکھاتے ہیں کہ آپ نے کسی کے پاس جانا نہیں ہوتا, بلکہ لوگ خود آپ کے پاس آتے ہیں. ہم یہاں پر آپ کو اتنا کچھ سکھاتے ہیں کہ کچھ ایسی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جن سے لوگ خود آپ کے پاس آتے ہیں. وراٹ کوہلی, یہی سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہوئے وراٹ کوہلی انسٹاگرام سے صرف ایک پوسٹ کا 30 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں. کہ آپ کو پتا ہے یہ جو کرکٹرز ہیں یہ کہاں سے پیسے کماتے ہیں, یہ جو سیلیبریٹیز ہیں کہاں سے پیسے کماتے ہیں؟ یہ مارکیٹنگ بزنس سے پیسے کماتے ہیں. دنیا میں مارکیٹنگ بزنس سے بڑا کوئی بھی
بزنس نہیں ہے. اب وراٹ کوہلی صرف ایک کرکٹ میچ سے 3 سے 4 کروڑ روپے کماتے ہیں, لیکن یہ انسٹاگرام کی ایک پوسٹ سے 30 کروڑ روپے کماتے ہیں پاکستانی. تو کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کتنا بڑا بزنس ہے؟ مارکیٹنگ سے بڑا کوئی بھی بزنس نہیں ہے. یہ بندہ جو کرکٹ میچ کھیلتا ہے, صرف مہینے میں اس کی جو سیلری آتی ہے وہ 2.5 سے 3 کروڑ روپے ہوتی ہے, لیکن انسٹاگرام کی ایک پوسٹ سے یہ بندہ 30 کروڑ روپے کما رہا ہوتا ہے. دیٹ از دا پاور آف مارکیٹنگ. کرسچیانو رونالڈو, یہ بندہ صرف ایک پوسٹ انسٹاگرام پر کرنے کا 19 کروڑ روپے چارج کرتا ہے. اگر یہ لوگ کروڑوں میں کما رہے ہیں تو کیا آپ لاکھوں میں نہیں کما سکتے؟ آپ میں اتنی ابلیٹیز نہیں ہے کہ آپ ایک کام کو سمجھو, سیکھو اور کرو؟ کر سکتے ہو, آپ بھی کر سکتے ہو. اگر یہ لوگ کروڑوں میں کما سکتے ہیں, 19 کروڑ کما سکتے ہیں, تو کیا آپ ایک پوسٹ سے 19,000 بھی نہیں کما سکتے؟ وہی سوشل میڈیا آپ نے یہاں پر یوز کرنا ہوتا ہے جو آپ آلریڈی گھر بیٹھ کے یوز کر رہے ہو, لیکن اس کا تھوڑا آپ نے جو چینج ہے وہ ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے. میرے پرسنل ریونیو کی بات کی جائے تو میں نے اس سسٹم سے کتنا کمایا, الحمدللہ میں نے اسی انڈسٹری سے صرف 1 سال میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, پارٹ ٹائم کام کرتا ہوں یہاں پر, اور میں اتنا کچھ یہاں پر سیکھ چکا ہوں کہ میں آج آپ کو سکھا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کل آنے والے ٹائم میں آپ یہاں پر کسی اور کو سکھاؤ, کسی اور کی لائف چینج کرو. میں آج آپ کی لائف چینج کروں, ہو سکتا ہے کل آپ کسی اور کی لائف چینج کرے. تو میں نے اس سسٹم سے کام کرتے ہوئے, صرف پارٹ ٹائم کام کرتے ہوئے, تقریباً 28 لاکھ کی انکم جنریٹ کی ہوئی ہے. میرے اسٹیٹمنٹ پروف آپ سب لوگوں کے سامنے. نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس میں آپ کے پاس ٹائم فریڈم ہوتا ہے, آپ اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہو, آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ گھوم سکتے ہو, آپ اپنی فیملی کے ساتھ گھوم سکتے ہو, آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ گھوم سکتے ہو. ریسنٹلی ہماری کچھ ٹیم ٹرپس بھی ہوتے ہیں جس میں ہم ساری ٹیم مل کر گھومنے پھرنے باہر جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں لائف کو, کیونکہ ہم ایک ایسا بزنس کریں جہاں پر ہمیں کبھی بھی فائنینشلی کرائسس آتے ہی نہیں ہے. ہمارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے, ہم اپنی لائف کو انجوائے کریں, کیونکہ ہم ایک ایسا بزنس کرتے ہیں جہاں پر پیسے کی کمی تو ہوتی ہی نہیں ہے. گھر بیٹھ کے ہم جسٹ موبائل فون کا یوز کرتے ہیں, اور اسی موبائل فون سے ہم لاکھوں کروڑوں روپے یہاں پر کما رہے ہیں. اینڈ آپ کو بھی موقع دیتے ہیں ہم کہ آپ بھی اس سسٹم سے ہمارے ساتھ ہمارے ٹیم میں آ کر اس طرح کے ٹرپس انجوائے کرو, آپ اپنی لائف کو انجوائے کرو, فائنینشلی یہاں پر اسٹیبل ہو جاؤ, اینڈ پوری اپنی لائف کو انجوائے کرو. فیس بک ایڈ مینیجر, اب بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے. یہ دیکھیں فیس بک ایڈ مینیجر, جو فیس بک آپ یوز کرو نا, سیم وہی فیس بک آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے. یہاں پر آپ کو کچھ ایسی اسٹریٹجی سکھائی جاتی ہیں, آپ کو ایڈ رن کروایا جاتا ہے کہ کس طرح سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے. آپ نے ان کو پلان دکھانا ہوتا ہے, سسٹم سمجھانا ہوتا ہے, اینڈ بزنس نکالنا ہوتا ہے, ریونیو جنریٹ کرنا ہوتا ہے, اور پیسے کمانے ہوتے ہیں. تو یہی فیس بک آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے, لیکن ہم آپ کو ایسے ایسے اسکل سکھاتے ہیں, ایسی ایسی ٹیکنیک سکھاتے ہیں, فیس بک کا صحیح یوز سکھاتے ہیں, انسٹاگرام کا صحیح یوز سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے یہاں پر اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہو. آپ نے کسی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, لوگ خود آپ کے پاس آتے ہیں, جسٹ آپ نے سسٹم سمجھانا ہوتا ہے. ایوری اسکل از لرنیبل. جب بھی آپ کو کبھی دیکھیں مشکل لگے نا کہ یہ میں نہیں کر سکتا, تو دیکھیں دنیا میں ایسا کوئی کام جو ہے نا وہ ناممکن نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. جب بھی مجھے کوئی چیز ہرڈل لگتی ہے نا کہ یہ مشکل ہے, یا میں نہیں کر سکتا, یا میں پبلک اسپیکنگ نہیں کر سکتا, میں کسی سے بات نہیں کر سکتا, یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں نہیں کر سکتا, تو دیکھیں ہر چیز سیکھی جا سکتی ہے. ایوری اسکل از لرنیبل. سونو شرما کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز سیکھی جا سکتی ہے. آپ کب تک کہتے رہو گے کہ مجھے نہیں آتا؟ اگر نہیں آتا تو سیکھیں کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. ایوری اسکل از لرنیبل, نتھنگ از امپوسیبل. ہر چیز پوسیبل ہے اگر آپ کرنا چاہو تو. ٹھان لو تو جیتے, مان لو تو ہارے. ہر چیز ہمارے مائنڈ سیٹ پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. دیئر از اے ایجوکیشن سسٹم ان نیٹ ورک مارکیٹنگ. ہماری ٹیم میں آپ کو یہاں پر پروپر ایجوکیشن سسٹم ملتا ہے کہ آپ کس طرح سے نیٹ ورک مارکیٹنگ فیلڈ میں, کس طرح سے اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ بزنس میں گرو کر سکتے ہو. آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپمنٹ کیا جاتا ہے, یہاں پر آپ کی اسکلس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے پبلک اسپیکنگ کر سکتے ہیں. کمیونیکیشن اسکلز آپ کی یہاں پر بیٹر بنائی جاتی ہیں کہ آپ کس طرح سے لوگوں سے بات چیت کرو گے, کس طرح سے آپ کسی کلائنٹ سے بات کرو گے. آپ کا مومنٹم بلڈ کیا جاتا ہے. آپ کو پرسنلی یہاں پر بہت ساری اسکلز سکھائی جاتی ہیں, آپ کے اندر لیڈرشپ اسکلز دی جاتی ہیں. آپ کس طرح سے ایک ٹیم کو لیڈ کر سکتے ہو, آپ کیسے ایک بزنس ٹیم بنا سکتے ہو, آپ ایک لیڈر بن سکتے ہو, آپ ایک باس بن سکتے ہو. آپ کو ایکشن پلانس دیے جاتے ہیں جن پر آپ کام کرتے ہو اور اپنا ریونیو جنریٹ کرتے ہو. منتھلی آپ لاکھوں میں یہاں پر پیسے کماتے ہو. اینڈ آپ کو پروپر ٹیچ کیا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس بزنس میں سکسیزفل ہو سکتے ہو, کیونکہ ہماری ٹیم ایسے ایسے ایجوکیشن سسٹم دیتی ہے آپ کو جو کوئی بھی انسان آپ کو نہیں سکھاتا. یہاں پر آپ کو ریئل لائف کے بارے میں, اسکلز کے بارے میں ہر ایک چیز حقیقت میں سکھائی جاتی ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے ہماری ٹیم میں جو آپ کو نہ سکھائی جائے. ہماری رویلز کمیونٹی پاکستان ون آف دا بیسٹ میٹافورس کمیونٹی. یہاں پر آپ کو بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. یہاں پر آپ کو بہت سارے ایسے ٹیچرس ہیں جو جن کی انکم ملینس میں ہے, وہی آپ کو پروپرلی ٹیچ کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ملینس میں کما سکتے ہو. سکسیس پرنسپل تو دیکھیں
किसी भी कामयाबी की ना जो देखा जाए, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं ना, तो कामयाबी सिर्फ नाम नहीं होती है, एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी एक कंप्लीट प्रोसेस है, जिसको सोचकर समझकर आप कामयाब हो सकते हो। यहाँ पर इनोवेशन, मोटिवेशन, स्ट्रेटेजीज, क्रिएटिविटी, विजन, लीडरशिप, टीम वर्क मैटर करता है, स्ट्रेटेजीज मैटर करती हैं, जिससे एक पूरा प्रोसेस होता है और उसके बाद आपको कामयाबी मिलती है। तो हर एक चीज आपको प्रॉपरली टीच की जाती है कि आप किस तरह से इस फील्ड में कामयाब हो सकते हो। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस बिजनेस की तरफ मूव करना है और किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज करना है। तो आज का जो हमारा ये सेशन था सिर्फ यहीं तक था। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड आज के सेशन से आपने जो कुछ भी सीखा है, आपने अपने अपलाइन को फीडबैक लाजमी देनी है कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा है, एंड आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। आप जॉब करना चाहते हो, आप ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हो, या आप हमारे साथ ऑफलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं हमारे साथ, तो कल वाला सेशन आप सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम आपको कंप्लीटली एक एक्शन प्लान देंगे कि 6 मंथ के अंदर अंदर आप किस तरह से मिलियनर बन सकते हो। तो कल वाला सेशन आप सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर मिलेंगे कल वाले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।